تو آپ کا یہ خدشہ جو میں کسی فون میں بات کروں گا، خدشہ یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر اور چیف الیکشن کمشنر اگر ایک پیج پر آ گئے تو اس کا یہ ضرور ہوگا کہ جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز مختلف ضلعوں میں ہوں گی اس کے اوپر ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ٹرانسفر. آپ کو پتہ ہے نا کہ 25 مئی کو خاص نوعیت کے افسران کو لگایا گیا تھا، ٹرانسفر پوسٹنگز کی گئی تھی، اور بعد میں ان بیچارے جو افسران تھے ان کے لیے بڑی پرابلم بنی. مجھے بہت ساروں نے پیغام بھجوائے، حالانکہ میں نے تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن مجھے سفارشیں کہ جی اب ہم اس وقت یہ کام لیا گیا غیر قانونی تھا، ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن ہم پریشر میں تھے، ہم سرکاری افسر ہیں، ہمیں اب معافی دلائیں، اور یہ ہماری اب قانونی چارہ جوئی شروع ہو گئی ہے، انکوائری لگ گئی ہے اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی. جو یہ مطلب یہ افسروں کو بھی نا امتحان میں ڈال دیتے ہیں. وہ افسر امتحان میں سرخرو بھی ہو جاتے ہیں نا. اصل پرابلم یہ ہے آپ کی بیوروکریسی کا مسئلہ ہے نا بہت بنیادی طور پہ. آپ نے اپنی یا ہم لوگوں نے اس ملک میں بیوروکریسی کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ یہ میرا بیوروکریٹ ہے، یہ اس کا بیوروکریٹ ہے، جو میرا بیوروکریٹ آئے گا وہ میری مرضی سے کام کرے گا، اس کا بیوروکریٹ آ کے اس کی مرضی سے کام کرے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے 100% کہ یہ کسی بھی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے. جو بیوروکریٹس ہیں پروفیشنل، بیوروکریٹ کے اندر پروموشن ہی اور پیٹرنیج ہی اس کو ملنی چاہیے کہ جو پروفیشنل اور نان پارٹیزن ہو. انفارچونیٹلی جو پروفیشنل نان پارٹیزن آنےسٹ ہوتا ہے اس کو کیونکہ کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی نہیں ملتی، وہ بیچارہ جو ہے وہ ڈیموٹیڈ ہی رہ جاتا ہے، اور جو گندگی ساری ہے وہ اوپر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اب آپ نے دیکھے نا وہ جو آج ایک اور صاحب جو سرخرو ہوئے ہیں NRO2 میں سندھ کے اندر، وہ بھی راؤ جو ہیں وہ بھی راؤ انوار جو ہیں وہ بھی اب یہی ہے نا سیاسی پشت پناہی، پولیٹیکل پارٹیزن شپ. ورنہ ایسا بندہ شاید کہاں انسپیکٹر سے اوپر کہاں اس کی اہلیت ہی نہیں تھی، لیکن وہ کہاں تک پہنچ گیا کیونکہ وہ ہی واز پارٹیزن. تو یہ سسٹم ریوارڈ کرتا ہے انفارچونیٹلی، اور یہ سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری دکھانی چاہیے اور بیوروکریٹ کے اوپر ایسے. لیکن آپ نے سر اس سسٹم کو بدلنے کے لیے کیا بھی کچھ نہیں نا حماد صاحب. مسئلہ یہ کہ جب آپ کی حکومت آئی تو اس وقت بھی وہ افسران جو PTI کے قریب تھے یا نون کے مخالف سمجھے جاتے تھے، OSDs لگے رہتے تھے، آپ نے کہا کہ ان کو لے آئیں آگے. ہم نے تو یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ ہم نے وہ جو DMGN جسے کہتے ہیں نا بیوروکریسی کے اندر، ہم سے تو بلکہ یہ تنقید ہوتی تھی کہ آپ نے وہی لوگ لگا دیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بہتر ہوتی آپ کی سروس ڈلیوری اگر آپ ان لوگوں کو نہ لگاتے. لیکن ہم نے تو اہلیت دیکھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے دور میں بھی سرو کر رہے ہیں، ہمارے دور میں بھی کی پوزیشن سے سرو کرتے تھے. تو ہمارے کم از کم ٹائم پہ میرا خیال ہے اس پریکٹس کو اتنا نہیں فروغ دیا گیا یہ. لیکن آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس پریکٹس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. اب آج ذرا لیگل اینڈ پولیٹیکل جو آپ کے پاس ہے، دیکھیں ایک تو ہو گیا محسن نقوی صاحب کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں، وہ لے کر آپ عدالت میں بھی جائیں گے، سڑکوں پہ بھی جائیں گے. سڑکوں پر احتجاج کا فائدہ کوئی نہیں، ظاہر ہے احتجاج کا جو اگر آپ عدالت جائیں گے بھی، عدالت نے پروسیجر دیکھنا ہے کیا پروسیجر ٹھیک سے فالو ہوا یا نہیں. کسی جگہ قانون یا آئین کی کسی کتاب میں جہاں پر بھی لکھا گیا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کیسے ہوگا، پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس آپس میں متفق ہونے کی کوشش کریں گے، نہ ہو سکے تو کمیٹیوں میں جائے گا. کمیٹی اگر نہ کر سکی تو یہ چیف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، جو نام اس کے سامنے آئے وہ کسی ایک کو اپوائنٹ کر دے. اب اس نے ایک نام اپوائنٹ کر دیا ہے، عدالت میں کیا اپیل لے کر جائیں گے، کیوں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیوں نام تبدیل ہونا چاہیے؟ کیونکہ 2008 میں جناب محسن نقوی صاحب محترم المکرم نے سنہری حروف کے اندر اپنے دستخط کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو والنٹری 35 لاکھ روپے ریٹرن دیے تھے اور اپنا تسلیم کیا تھا. اس کے بعد وہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے آج خواجہ صاحب نے یہ کہا اپنی پریس کانفرنس میں، اس کا ذرا آگے لے جاؤں آپ کو. انہوں نے کہا کہ یہ قرض دینا تھا، انہوں نے وہ قرض انہوں نے واپس کر دیا. یہ قرض نہیں تھا، یہ حارث سیل کیس آپ کو یاد ہوئے گا، بڑا میگا تھا. آپ نے بھی اس کے اوپر کور کیا تھا، آپ کے چینل نے، دوسروں نے بھی کیا تھا. یہ اس کے اندر بھی ان کا جس طرح پچھلے 9 مہینے میں کلیدی کردار رہا ہے نا یہ MNAs کی خرید و فروخت میں اور رجیم چینج میں، تو اس وقت بھی ان کا نام جو تھا وہ پیش تھا. یہ عموماً ایسے اسکینڈل کے اندر ان کا نام پیش ہوتا ہے محسن نقوی صاحب کا. تو وہ اپنا اس وقت یہ اس چکر میں دیا تھا. یہ اتنے معصوم نہیں ہے کہ قرض دینا تھا تو وہ واپس کر دیا. یہ خواجہ صاحب جو ہے نا وہ ان کی میرے خیال تھوڑی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ عدالت میں جائیں گے، ظاہر ہے آپ فوری الیکشنز مانگتے ہیں. میں سن رہا تھا کہا گیا کہ رمضان سے پہلے الیکشن، عمران خان صاحب نے کہا کہ گورنر نے الیکشن کی ڈیٹ کوئی نہیں دی. اگر آپ اس معاملے کو لے کر عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت اس کیس کو سننا شروع کرتی ہے، ظاہر ہے اوور نائٹ تو وہ فیصلہ نہیں کرے گی، اس کو بھی 2 ہفتے 4 ہفتے لگیں گے. ظاہر ہے وہ نوٹسز ایشو ہوں گے، جو ایک پروسیجر ہے، ایک سائڈ بولے گی دوسری سائڈ بولے گی. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سے 4 مہینے 2-3 مہینے لگ جایا کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں جب فیصلہ نہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے الیکشنز انتخابات ملتوی بھی ہو سکتے ہیں عدالت میں جانے سے؟
نہیں میرا نہیں خیال. دیکھیں انتخابات ملتوی ہونے کی تو آئین کے اندر کوئی شک موجود ہے ہی نہیں, وہ تو پھر مارشل لاء لگانے کے مترادف ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ڈیلی ہیئرنگ کی جائے تو میرا خیال ہے کافی جلدی فیصلے آ جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ راتوں کو بھی عدالتیں کھل کے فیصلے کی تیاری میں بیٹھی نہیں ہیں, تو جب فیصلہ آنا ہوتا ہے تو فوراً بھی آ جاتا ہے. ایسا تو مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارا کیس اسٹرانگ ہے, ہم جائیں گے عدالت کے پاس اور ہم ود ایویڈنس جائیں گے, ایویڈنس اس شخص کی پارٹیزن شپ کے بارے میں. لیکن جب آپ جائیں گے, دیکھیں جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو جاتی ہے, کیئر ٹیکر نظام آ جاتا ہے, اس کے بعد الیکشنز کی ڈیٹ آتی ہے. اگر فرض کریں آپ جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے, فرض کریں عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے, تو اس کے بعد تو ایک نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا, نئی الیکشنز کی ڈیٹ آئے گی. اس کا مطلب آپ اس سے انتخابات مزید ملتوی ہوں گے نا؟ نہیں, ود ان 90 ڈیز کرنا. ود ان 90 ڈیز میں سے 10 دن ابھی گزرے ہیں, 80 دن ابھی باقی ہیں. اگر دوبارہ نئے کیئر ٹیکر کے اوپر سلسلہ چلنا ہے تو وہ کتنا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ اور لگ جائے گا. دیٹس نو پرابلم. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا حماد اظہر صاحب, یہ جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے اس پہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں صبح سے, یہ ہوا کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے یہ کسی وفاقی وزیر کا کام تو ہے نہیں. اٹ ول بی انفیئر ٹو سے کہ جی وفاقی وزیر کی غلطی. اٹس اے ٹیکنیکل ایشو. عموماً ہوتا کیا, کتنی دیر لگتی ہے اس کو واپس گرڈ پہ یا واپس آن لائن آنے پہ بجلی جتنی ہے؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشو نہیں, یہ ایک پلاننگ کا فقدان ہوا یہ کہ 2-3 روز پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور ان کے قابل وزراء نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے ٹائم لوڈ ویسے بڑا کم ہو جاتا ہے تو مزید پاور اسٹیشن بند کر دیتے ہیں فیول بچانے کے لیے. یوزلی جب آپ یہ ایسا کام کرتے ہیں تو ایک اسٹیبلائزیشن کا آپ کے پاس پورا پلان ہوتا ہے, لوڈ اسٹڈی اور لوڈ پروجیکشن آپ پورا کرتے ہیں, وولٹیج اور فریکوینسی کی آپ پروجیکشن کرتے ہیں, بیک اپ کے اوپر آپ سسٹمز اپنے موجود رکھتے ہیں کہ اگر کسی ٹائم کے اوپر بھی کیسکیڈنگ سسٹم کے ذریعے گرڈز ڈاؤن ہو تو آپ پاور اسٹیشنز کو تھوڑے نوٹس کے اوپر ریوائز کر لیں. انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. انہوں نے رات کے ٹائم پاور اسٹیشنز بند کیے اور جب انہوں نے دوبارہ چلائے تو وہ سڈنلی سسٹم آن لائن نہیں آ سکا. اس کے بعد بھی ہمارے ٹائم پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا 4-5 گھنٹے کے اندر عمر ایوب صاحب کنٹرول سینٹر میں موجود تھے, وہ سسٹم کو واپس لے آئے. لیکن یہ کیونکہ ان کے زیادہ تر وزراء جو ہیں وہ سیریمونیل ہیں, کسی کو پتا نہیں تھا اس پوزیشن کے اندر اور اس پرابلم کے اندر کہ کس نے کون سا رول ادا کرنا ہے, کنٹرول سینٹر کب بنے گا, کیا بیک اپ, کچھ بیک اپ کے اوپر انہوں نے پلانز رکھے نہیں ہوئے تھے. ابھی تک بھی میری کچھ 3-4 گھنٹے پہلے گفتگو ہوئی کچھ پاور آفیشلز کے, میرے جو سورسز ہیں اندر, انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی بھی یہ لوگ کمپلیٹلی کلولس ہیں. 10,000 میگا واٹ میں سے 750 میگا واٹ ریسٹور کیا تھا, وہ پھر واپس ڈاؤن ہو گیا. ہائیڈل کے اندر بھی پرابلمز آنے شروع ہو گئے کیونکہ پہلے سے بیک اپ پلاننگ نہیں کی گئی تھی. تو یہ پورا کا پورا جو نظام تھا وہ بیٹھ گیا اینڈ دا کنٹری ہیز لاسٹ بلینز آف ڈالرز. سو یہ ٹیکنیشینز کا پرابلم ہوا نا جی کہ انہوں نے بیک اپ پلاننگ. ٹیکنیشین سے نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, ایک پلاننگ ہوتی ہے. جب آپ نے یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا کہ رات کے ٹائم کے اوپر انہوں نے اپنے پاور اسٹیشن بند کرنے تھے ٹو کنزرو فیول. یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ نہیں ہوا, یہ اکنامک اور پولیٹیکل بنیادوں پہ فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پراپر بریک پہ جانے سے پہلے حماد صاحب ایک جو والنٹری ریٹرن کا جو ہم محسن نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں, بیکاز کامنٹ شوڈ بی اے فیئر کامنٹ جس کے بارے میں بھی ہو, وہ جو ایکسپٹینس آف والنٹری ریٹرن, انہوں نے کہا 3.5 ملین میرے بزنس میں مئی جون 2008 میں شیخ افضل صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے. اچھا, ناؤ انڈرسٹینڈ دیٹ وہ پیسہ کرپشن کی وجہ سے یا کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے آیا تھا. میں ہیئر بائی یہ پیسے واپس کر رہا ہوں, اور اگر آپ لوگوں نے میرے خلاف کیس چلانا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن یہ انہوں نے میرے بزنس کی وجہ سے مجھے لون دیا تھا پیسے. دیکھیں انہوں نے لفاظی جو بھی لکھی ہے, انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو یہ پیسے واپس دیے اور افضل صاحب کو یہ پیسے واپس نہیں دیے, نیب کو یہ پیسے واپس دیے. اور وہ جو حارث اسٹیل مل کا پورا کیس تھا, وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیس تھا. وہ کیس یہ تھا کہ ایک ایسا ایسٹ جس کی ویلیو چند لاکھ تھی, اس کے اگینسٹ بینکوں نے اربوں روپے اس کو بائی فراڈ مل ملا کے پیسے لون دے دیے, اور اس کے بعد وہ بزنس ڈیفالٹ کر گیا اور وہ اونر بھاگ گیا. اس کے اندر جناب کا نام بھی آیا تھا, محسن نقوی صاحب کا, کہ یہ ڈیل کرانے کے اندر پیش تھے, اور انہوں نے جو رقم اس کے اندر اس کا کوئی حصہ انہوں نے پلی بارگن کر کے یا جو بھی نیگوشیٹ کر کے واپس کیا. اب کیا انہوں نے لفاظی اس کے اندر لکھی, کیا نہیں لکھی, دا فیکٹ از کہ یہ ایک والنٹری ریٹرن تھی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو دی گئی, اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ شخص اب پبلک آفس ہولڈ کرنے کا اہل نہیں ہے.